أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خير المبشرين والمنذرين، المخاطب بطه وياسين، النبي المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النوم العالم أفضل عبادة الجاهل. صلوات. وعجل فرجهم. بچپن سے آج تک یہی سمجھتا میں آیا تھا کہ نور ایمانی یا جوش ایمانی مرہون منت نہیں ہوتی ہے کہ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان کے دلوں میں کتنا جوش ایمانی ہے. تو بآواز بلند صلوات پڑھیں. عام طور سے جب بھی کوئی اصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے تو مجلس کے بعد ایک دعا ہمیشہ مانگی جاتی ہے. مجلس کے بیچ میں بھی خدا مرحوم کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کی بخشش فرما دے، انہیں جنت نصیب کرے، ان کے جوار معصومین میں اعلی درجات دے. دعا کے ان الفاظ سے انسان کے ذہن میں ایک تصور آتا ہے، اور در حقیقت بچپن سے لے کے بڑھاپے تک جتنی بھی مجالس ہم سنتے رہتے ہیں، اس ہر مجلس کے اندر اس دعا کی وجہ سے انسان کی سوچنے کا ایک انداز بدل جاتا ہے. اور وہ یہ کہ وہ موت سے لے کے جنت تک کے جو مراحل ہوتے ہیں، ان مراحل سے پھر وہ غافل ہو جاتا ہے. اسے لگتا ہے کہ اگر یہ بندہ اگر مر گیا ہے تو مرنے کے بعد جو بھی قبر میں حساب کتاب ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے اب جنت. جبکہ روایات سے یہ پتہ چلتا ہے، میں نے خاص طور سے جس آیت کی یا جس حدیث کی میں نے آپ کے سامنے بطور عنوان بیان کیا ہے، اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے، اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کی بھی ایک بہت ہی خاص اور خاص وجہ ہے کہ میرے سامنے اس وقت وہ چہرے ہیں کہ جو دین خدا سے بھی محبت کرتے ہیں، اور دور دور سے اگر آتے بھی ہیں تو علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. اسی لیے میں نے جو ایک روایتی مجلس ہے، حالانکہ میرے ذہن میں یہی تھا کہ وہی پڑھوں گا، لیکن آپ لوگوں کے چہرے دیکھ کے میں نے اپنے بیان کو خالصتاً ایک علمی انداز میں بدل کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. امید یہ ہے کہ آپ اس بیان کی پذیرائی فرمائیں گے، مسلسل درود پڑھتے رہیں گے. تو دیکھیے عزیزان گرامی، مطلب یہ ہے کہ موت کے بعد جو انسان کی ایک تمنا ہوتی ہے، اور جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں، اس کا ایک مطمع نظر یہی ہوتا ہے کہ آخر میں ہم جنت میں جائیں گے. لیکن موت سے لے کے جنت تک تقریباً 10 مراحل ہیں جو ہر مرنے والے کو طے کرنے پڑتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مر گیا قبر میں گیا پھر جو ہے وہ جنت میں. جی نہیں، ہر مرحلے میں
جب یہ آپ کے سامنے بیان ہوں گے تو آپ خود اندازہ کریں گے کہ ہر مرحلہ اپنی جگہ اس بات کا متقاضی ہے کہ اس پہ ایک ایک اشرا بھی پڑھا جا سکتا ہے. یعنی انسان جب موت کے لیے تیار ہوتا ہے اور موت اور جنت کے بیچ کے جو مراحل طے کرنے ہوتے ہیں تو سب سے پہلا مرحلہ جو اس کو آتا ہے وہ ہوتا ہے سکرات موت. موت جب شروع ہوتا ہے یہ پروسیس تو پہلا مرحلہ ہوتا ہے اس کے لیے سکرات موت. یعنی وہ وقت کہ جب موت کا فرشتہ آ کے اس کی روح کو قبض کرتا ہے. اب جب روح کو قبض کرے گا تو وہ کیا مراحل ہیں, کس طریقے سے وہ روح کو قبض کرتا ہے, اس کے لیے کیا احکام ہیں, کیا واجبات ہیں, کیا مکروہات ہیں, کیا مستحبات ہیں, وہ پورا کا پورا پروسیس بذات سے خود تقاضا کرتا ہے کہ اس پہ سیر حاصل گفتگو کی جائے. دوسرا مرحلہ جو ہے وہ ہے, پورے 10 مراحل آپ کے سامنے صرف بطور عنوان پیش کرتا ہوں, زیادہ ڈیٹیل میں نہیں. دوسرا مرحلہ اس کا یہ ہے موت کا کہ پھر اسے قبر میں لال کی قبر کو بند کر دیا جاتا ہے. تو دوسرا مرحلہ ہے اس کا قبر میں اترنا. وہ ایسی جگہ پہ اترنا جس جگہ پہ وہ قید ہو جاتا ہے کہ جہاں نہ روشنی ہے, نہ جہاں آرام ہے, نہ جہاں پہ اسپیس ہے. ایک تنگ و تاریک اور مختصر سی جگہ پہ اسے بند کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ ہے دوسرا مرحلہ کہ جو ہر مرنے والے کو, چاہے وہ مرد ہو, چاہے وہ عورت ہو, چاہے وہ بچہ ہو, چاہے وہ عالم ہو, چاہے وہ جاہل ہو, ہر وہ شخص کہ جسے مرنا ہے سوائے معصوم کے, ہر ایک کو ان مراحل سے گزرنا ہوگا. کس طریقے سے گزرے گا یہ ایک الگ بات ہے. تیسری چیز وہ یہ کہ جب قبر میں اترے گا ان تنگ و تاریک جگہ پہ, تو جو روایتوں میں ہے کہ اس قبر میں اب اسے فشار قبر ہوگا. فشار قبر اس منزل کو کہتے ہیں کہ جب قبر کی دیواریں مرنے والے کو اس طرح سے پیس کے رکھ دیتی ہے کہ جیسے اسی ہڈیوں کا پورا پاؤڈر بن جائے. لیکن اس فشار قبر سے ہر ایک کو گزرنا ہے. اور یہی وجہ تھی کہ خود وہ خاتون کہ جن کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ ان پہ فشار قبر ہوگا بذات خود ایک گناہ لگتا ہے. کون سی خاتون؟ مجالس میں آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں کہ وہ خاتون ہیں ہمارے پہلے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی والدہ محترمہ جناب فاطمہ بنت اسد, کہ جنہوں نے پیغمبر اسلام کو بھی پالا تھا اور مولا علی کو بھی پالا تھا. اور ایک مرتبہ جب ذکر چھڑا تھا فشار قبر کا تو بی بی نے کہا تھا اپنے بھتیجے سے کہ بیٹا محمد, کیا مجھے بھی فشار قبر کی منزل سے کیا گزرنا ہوگا؟ تو کہا تھا کہ ہاں چچی جان آپ کو بھی گزرنا ہوگا. تو کہا تھا لیکن آپ فکر نہ کریں, اس سے پہلے کہ آپ کے جسم کو قبر میں اتارا جائے میں قبر میں پہلے لیٹ جاؤں گا, کیونکہ جس قبر سے معصوم کا جسم مس ہو جاتا ہے اس قبر کے اندر پھر فشار قبر نہیں ہوگا. لیکن مقصد بیان یہ ہے جو خاص توجہ کا طالب ہے کہ فشار قبر کے اس منزل سے کسی کو بھی نہیں بچنا ہے, چاہے وہ 1 سیکنڈ کے کروڑواں حصہ ہو کہ جس میں پتہ بھی نہ چلے کہ فشار قبر ہو گیا, صرف ایک احساس شاید ہو جائے, سیکنڈ کا بھی کروڑواں حصہ, لیکن گزرنا ضرور ہے. چوتھا مرحلہ کہ جس سے ہر ایک کو گزرنا ہے وہ ہے منکرین کے سوال و جواب. کتنی بہترین دعا, اور میں نے کہا 2-3 مرتبہ میں ریسنٹلی بیان کر چکا ہوں. میں یوں تو ہر دعا روایت میں ہے اور مجتہدین کے فتاوی بھی ہے کہ دعاؤں میں وہ بھی اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاتے کہ کون سی دعا اوتھینٹک ہے, کون سی نہیں ہے, حدیث قوی ہے, حدیث ضعیف ہے, حدیث حسن ہے, حدیث تواتر ہے. دعا کے حوالے سے جو بھی حدیث آتی ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھ لو
تمہیں یقیناً اس کا ثواب بھی ملے گا اور اس کے فائدے بھی ہوں گے. زیادہ ڈیپ میں اترنے کی ضرورت نہیں کہ کہاں سے آئی, کس نے بولی, کس کتاب میں ہے. دعا اگر معصوم کے حوالے سے اگر آپ کے سامنے اگر آ جاتی ہے تو اس دعا کو آپ لے لیں. یہ مجتہدین نے ایک طریقہ اپنایا. لیکن اگر کوئی ایسی دعا ہو کہ جس کے لیے خود امام اس کی سند بن کے آپ سے اگر بات کرے تو پھر اس دعا کی تو بات ہی کیا ہوگی. اور ایسی دعاؤں میں سے چند دعاؤں میں سے ایک بہت ہی مشہور دعا وہ ہے ہمارے چوتھے امام کے صحابی ابو حمزہ صومالی کہ جس کی دعائے سحر ماہ رمضان میں پڑھنے والے پڑھتے ہیں. دی موسٹ اوتھینٹک دعاؤں میں سے ایک دعا ہے کہ جس میں مولا خود فرما رہے ہیں اب کی بے سوال منکر نکیر, میں کیوں نہ رہوں اس وقت کو یاد کر کے کہ جب منکر اور نکیر قبر میں آئیں گے اور آ کے سوال و جواب کیا کریں گے. تو بات یہ ہے کہ اس مرحلے سے ہر ایک کو گزرنا ہے. یہ الگ بات ہے کہ جو بھی سوال ہوگا اس سوال کے جواب کے لیے مولا وہاں پہ ہوگے. اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے اور ہمارے اعمال ہوں گے, اگر ہم نے اپنے اعمال صحیح طریقے سے انجام دیے ہیں تو مدد ہوگی. لیکن مرحلے سے گزرنا ضروری ہے. اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ بیسڈ آن دی اعمال, بیسڈ آن دا ڈیڈ, جو بھی ہم نے اس دنیا میں کیا ہے, اگر اچھے اعمال کیے ہیں تو وادی السلام میں روح جائے گی, جو کہ جنت نہیں ہے لیکن جنت جیسی ایک جگہ ہے. اور اگر اعمال برے ہیں تو وادی برہوت میں جائیں گے, جو جہنم نہیں ہے لیکن جہنم جیسی ایک جگہ ہے. اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ مرحلہ ہوگا کہ جب انسان کو, ہر مرنے والے کو جب قبر سے اٹھایا جائے گا, جب اسرافیل جب سور پھونکے گا, یعنی وہ حصہ کہ جو برزخ سے لے کے, جو وادی برہوت ہو یا وادی السلام ہو, اس وقت سے لے کے روز قیامت تک جو روز حشر ہوگا, وہ سارا پیریڈ پورا گزرنے کے بعد جب قبر سے اٹھایا جائے گا, یہ ہو گیا چھٹا مرحلہ کہ اب قبر سے ان کو اٹھایا جائے گا. قبر سے اٹھانا صرف ایک جملہ نہیں کہ اب قبر سے اٹھایا گیا. اس قبر سے اٹھنا کس عالم میں کہ انسان کی جب روح نکلتی ہے تو کتنی اذیت ہوتی ہے, کتنی تکلیف ہوتی ہے. میرا موضوع وہ نہیں ہے, لیکن آپ سنتے رہتے ہیں. اور جس طرح سے باڈی, انسان کا جو جسم ہے, جب وہ ڈیکمپوز ہو جاتا ہے اور پھر سے مٹی بن جاتا ہے, اب اسی مٹی سے پھر واپس پھر ہڈیاں بنیں گی, پھر گوشت بنے گا. یہ پورا پروسیس پیدائش کا, پوچھئے ماں کو کتنی تکلیف سے گزرتی ہے جب وہ ایک زندگی اس دنیا میں لاتی ہے. پھر سے وہ پورا مرحلہ طے کرنا ہوگا کہ گوشت, ہڈیاں, خون, سب چیزیں اسی مٹی سے واپس سے جمع ہو رہی ہے, اور پھر سے روح وادی برہوت سے یا وادی السلام سے پھر اس روح اس بدن میں آ رہی ہے, اور پھر اس شخص کو قبر سے اٹھایا جا رہا ہے. بہت سخت مرحلہ ہے. ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ جو قبر سے اٹھائے جائیں گے یہ بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے, اور کتنا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے, اس کی کیا کیا ڈیٹیل ہے. پھر اس کے بعد جب قبر سے اٹھائے گئے تو پھر 7واں مرحلہ ہوگا میدان حشر کا, کہ جس کے لیے آپ سنتے رہتے ہیں کہ 50,000 سال کا وہ ایک دن ہوگا. تو میدان حشر کس طریقے سے ہوگا اس کی بھی اتنی ڈیٹیل ہے کہ اس کے لیے تو شاید ایک اشرا کیا 10 اشرے بھی کم ہو کہ میدان حشر میں کیا ہوگا. ان مرحلے سے گزرنا وہ ایک مرحلہ ہے جس سے ہر شخص کو گزرنا ہوگا, چاہے وہ نیکوکار ہو چاہے وہ بدکار ہو. اور اس کے بعد پھر حساب و کتاب کا مرحلہ. یہ دعائے ابو حمزہ صومالی, کبھی اس کا ترجمہ ہی پڑھ لیجئے, اگر رونگٹے کھڑے نہ ہو جائیں تو آپ مجھ سے کہیے گا. پھر حساب و کتاب کا مرحلہ کہ جو روز قیامت سب کو حساب کتاب, جو نامہ اعمال جسے کہتے ہیں نا کہ گلے میں لٹکا ہوگا, یہ قبر کے لیے نہیں ہے, یہ یوم حشر کے لیے ہے. کیونکہ قبر تک بھی آپ کا نامہ اعمال ابھی بھی کھلا ہوا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے, یہ اس کی نوازش ہے, یہ اس کا رحم ہے کہ اس دنیا سے
موت کے مرحلے کا جو پہلا مرحلہ ہے، اس مرحلے سے گزر کے قبر میں اترنے کے بعد بھی خداوند عالم نے ہمارا نامہ اعمال بند نہیں کیا ہے۔ جو پیچھے رہنے والے ہیں وہ آپ کے لیے ایصال ثواب کی جو مجلس کر رہے ہیں اس کا ثواب ملے گا، آپ کے نام پہ صدقہ کر رہے ہیں اس کا ثواب ملے گا، آپ کے نام پہ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا اس کا ثواب ملے گا۔ تو یہ نامہ اعمال اس دنیا سے جانے کے بعد ختم نہیں ہوا، یہ اس کا کرم، اس کی رحمت ہے۔ لیکن جب پورا یوم حشر ہوگا اب وہ نامہ اعمال بند ہو کے آپ کے گلے میں ڈالا جائے گا، اب حساب و کتاب کا مرحلہ۔ یہ ہو گیا 7واں۔ 8واں مرحلہ کہ جو ہر ایک کو اس دنیا سے جانے کے بعد ہر ایک کو اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جو آپ کا ذہن ہے، جو علم کا پیاسا ہے، میری باتوں سے یقیناً آپ کے ذہنوں میں اس چیز کی تڑپ ہو رہی ہوگی کہ اس کی اور ڈیٹیل بتائی جائے، لیکن فی الحال صرف آپ کے سامنے عنوان پیش کر رہا ہوں۔ تو اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے، 8واں مرحلہ ہے، وہ ہے پل صراط کا، کہ جسے کہا جاتا ہے، آپ نے دنیات کی کتابوں میں بھی بچوں نے پڑھا ہے کہ وہ ایک ایسا راستہ ہے پل صراط کہ جو تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے۔ یہ وہ ہے کہ جس سے گزرنے کے بعد پھر انسان جو ہے وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ لیکن رکیے، ابھی بھی جنت آئی نہیں ہے، میں نے کہا تھا 10 مرحلے، ابھی 8ویں پر ہیں ہم۔ صراط، اس سے گزرنا یہ الگ بات ہے کہ جو اہل بیت کے دامن سے متمسک ہوگا وہ اس سے اس طرح سے گزرا جائے گا کہ جیسے بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے گزر جائے گا، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن صراط سے گزرنا ہر ایک کو ہے، چاہے وہ ایک عام انسان ہو، چاہے وہ مجتہد ہو یا مجتہد عالم بھی ہو یا کوئی بھی ہو، گزرنا ہر ایک کو ہے۔ 9واں مرحلہ کہ اگر میں نے وہ بیان کر دیا تو آپ میں سے ہر ایک اپنا سر نفی میں ہلائے گا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ پتہ نہیں اب یہ کیا پڑھ دیا۔ لیکن یہ مرحلہ بھی احادیث میں موجود ہے اور وہ یہ ہے جہنم۔ 9واں مرحلہ جہنم، جہنم سے ضرور بے ضرور گزر کے جانا ہے، کیونکہ جنت کا راستہ جہنم سے گزر کے آتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی اور راستے سے نکل جائیں، کوئی اور فری وے لے لیں، سائڈ میں نکل جائیں، سرفیس سے چلے جائیں، جی نہیں۔ جنت میں اگر جانا ہے تو جہنم سے گزر کے جانا پڑے گا۔ اور اگر آپ کا ذہن قبول نہ کر رہا ہو تو آپ کے لیے خیر اتنا بتا دوں تاکہ جو ہے وہ ذرا سکون ہو جائے آپ کے ذہنوں کو، کہ یہ جو پل صراط جسے کہا جاتا ہے، یہ صراط در حقیقت یہ جہنم کے اوپر ہے، کہ جسے کہتے ہیں نا کہ اگر نیکوکار نہیں، اگر بدکار ہوگا یا جس کے دل میں حب علی نہیں ہوگی، وہ اسی تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اسی کے اوپر جب چلے گا تو وہیں پہ کٹ کے گرے گا تو نیچے جہنم ہے۔ یہ جہنم کے اوپر پل بنایا گیا ہے، تو ٹیکنیکلی یس ہم جہنم سے ہو کے ہی گزرے ہیں۔ یوں نہیں ہے کہ جہنم کی آگ سے اندر سے ہوتے ہوتے تیرتے ہوئے نکلے ہیں، ہم جہنم سے ہو کے ہی گزرے ہیں، کیونکہ جہنم صراط کے نیچے ہے۔ اور 10واں مرحلہ یہ ہے، اور اس لیے بات بتا دوں، ڈیٹیل میں ابھی نہیں جا رہا ہوں، یہ جتنے مراحل آپ کو بتائے، جتنے لوگ ممبر سے آ کے ایصال ثواب کی مجالس پڑھتے ہیں یا موت کا ذکر کرتے ہیں، تو ہمارے ذہنوں میں جو یہ تصور آتا ہے، بلکہ پیدا کیا گیا ہے، زیادہ صحیح الفاظ میں آپ کے سامنے کہوں میں، اور وہ ہے قبر کی باتیں۔ قبر میں سانپ ہوں گے، قبر میں بچھو ہوں گے، قبر میں آگ ہوگی، قبر میں تاریکی، یعنی قبر سے اتنا ڈرایا گیا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ قبر اصل میں ڈرنے کی جگہ ہے ہی نہیں۔ پچھلے ہفتے ہی ایک مجلس میں کہا تھا کہ جو ہے وہ کم از کم جو علی کے ماننے والے، جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ان کو قبر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قبر میں جو سوال سب سے پہلے ہوگا وہ عقیدے کا ہوگا، اور جو علی کا شیعہ ہوگا اسے اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ علی کا شیعہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ گنہگار ہو۔
صرف گنہگاروں کو قبر سے ڈرنے کی ضرورت ہو تو ہو، لیکن جس کا عقیدہ صحیح ہے اس کے لیے نہیں۔ سب سے زیادہ جو خطرناک مرحلہ ہے ان تمام 10 مراحل میں سے، عزیزان گرامی اس چیز کو یاد رکھیں کہ سب سے خطرناک مرحلہ یہی صراط کا مسئلہ ہے۔ صراط سے گزرنا یہ اچھوں کے لیے سب سے بہت بھاری پڑنے والا ہے۔ یعنی وہ جگہ ہے صراط کہ جہاں پہ اگر کوئی غیر شیعہ نہیں، غیر مسلمان بھی اگر کوئی ہو تو جب تک کہ اگر اس کا بھی اگر حق ادا نہیں کیا ہے، انسان اس جگہ سے آسانی سے نہیں گزر سکتا۔ روایات میں بڑی مشہور روایت ہے، آپ کے سامنے عرض کر کے اس کو مجلس کو تمام کروں کیونکہ واقعہ بہت لمبا ہے۔ یہ ایصال ثواب کی مجلسوں میں آج کل بہت پڑھا جانے لگا ہے، لیکن ہر بیان کرنے والا کا ایک اپنا ایک انداز ایک ہوتا ہے۔ اتنا حق تو مجھے بھی ہے کہ جو ہے میں اپنے انداز سے اسی واقعے کو بیان کروں۔ اگر آپ نے سنا ہے تو اس کی تکرار ہو جائے گی، لیکن نہیں سنا ہے تو اس سے بہتر واقعہ صراط پہ مجھے تو نہیں ملا۔ اور واقعہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے سامنے یہ بیان کروں کہ جو ہے وہ 200 سال یا 1000 سال چوتھے امام کے زمانے میں یہ ہوا، چھٹے امام، جی نہیں ہے، مشکل سے ابھی ہارڈلی 150 ایئرس ہوئے ہوں گے۔ ہم تو آج بھی پڑھتے ہیں ہندوستان پاکستان کی جب تاریخ اور پارٹیشن کی باتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد مغل امپائر کا ذکر ہوتا ہے، 1857 کا جو غدر بھی ہوا تھا بہادر شاہ ظفر کی، یہ کوئی اتنی زیادہ پرانی نہیں ہے، 150 سال پرانی ہسٹری ہے۔ تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب انگریز ہندوستان میں آئے تھے اور مغل امپائر بہادر شاہ ظفر کا جب تختہ الٹا تھا، اس وقت بہت سارے شہزادے اور بہت ساری شہزادیاں یہ سب غدر کے بعد در بدر ہو گئے تھے۔ جس کو جہاں پہ بھی امیونٹی ملی ہے، جہاں پہ بھی امن ملا ہے، وہ چلا گیا۔ خزانے کا کیا کریں؟ زیادہ تر خزانہ تو انگریز لوٹ کے چلے گئے تھے۔ جو تھوڑا بہت بچا تھا، کیونکہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ جنگ جو ہے وہ انگریزوں کے مقابلے میں مغل ہارنے والے ہیں، تو جتنے بھی شہزادے شہزادیاں تھے، جس کے ہاتھ جو کچھ بھی لگا تھا وہ اس نے لیا اور فرار ہو گیا۔ اچھا، اب جتنے بھی روپے تھے، سونا، اتنا سارا سونا کیری کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور آج بھی ہوتا ہے کہ جب بہت ساری کرنسی ہو کہ بھئی جو ہے وہ اتنے زیادہ کرنسی 10,000 سے اوپر نہیں لے جا سکتے، اگر سونے کے پورے بلاکس پڑے ہوئے ہیں، اتنا وزن کہاں سے اٹھا کے لے جائے گا؟ تو انسان اپنا پیسے چھپانے کے لیے کوئی ایسی چیز اس کے اندر کنورٹ کر دیتا ہے کہ جیسے کوئی آرٹ کی پینٹنگ ہو پکاسو کی، کہ بھئی اس کی قیمت جو ہے وہ 10 کروڑ ڈالر ہے، تو ایک چھوٹی سی پینٹنگ کو رول کر کے لے گیا، بھائی اس کی قیمت ہے۔ یا کوئی ایسا ہیرا ہو کہ جس کی قیمت جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں ڈالر میں ہو، تو آدمی کنورٹ کر لیتا ہے تاکہ کیری ہونے میں بھی ایزی ہو اور اتنا سارا وزن بھی نہ لے جانا پڑے۔ تو اسی میں سے ایک شہزادہ تھا کہ جس نے اپنے جو کچھ اس کی دولت تھی اس کو اس نے کنورٹ کیا تھا موتیوں میں، اور جو تھوڑے سے موتی ہو گئے تھے جس کی قیمت لاکھوں ڈالر میں یہاں کی کرنسی کے حساب سے اگر دیکھا جائے بہت سارے دولت تھی، ایک تھیلی کے اندر اس نے ان موتیوں کو بھرا اور اپنے لباس کے اندر چھپا کے ہندوستان سے نکلا، گھومتا گھامتا ہر جگہ سے، کسی جگہ پہ ٹھہرتا تھا 2-4 دن، ہفتہ 2 ہفتہ، پھر آگے نکل جاتا تھا۔ نکلتے نکلتے یہ پہنچا نجف میں۔ نجف میں جب آیا تو نجف کا جو ماحول دیکھا اس نے تو اس کے ذہن کو بڑا سکون ملا، اور اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں نجف کو اپنا بیس بناؤں گا، اب یہیں پر ہی میں رہوں گا۔ ہر نماز میں، مولا علی کے حرم میں جب نماز ہوتی تھی جماعت کی، ہر نماز میں یہ موجود ہوتا تھا۔ نماز کے بعد، خاص طور سے جو ظہرین کی نماز تھی، ظہرین کی نماز کے بعد جب وہ حرم سے باہر نکلتا تھا تو گیٹ کے باہر جو لوگ زیارت
نجف سے مشرف ہو چکے ہیں، ان کے ذہن میں شاید تصویر بھی بن رہی ہو، اور جو نہیں گئے خداوند عالم ان کو بھی، اور جو گئے ان کو بھی بار بار جو ہے وہ زیارت ائمہ علیہ السلام نصیب کرے۔ تو جو مین گیٹ ہے نجف کے اندر جو حرم میں جانے کے لیے، اس سے باہر لوگوں نے دکانیں کھولی ہوئی تھی، اسی میں ایک عطار یعنی عطر بیچنے والا، عطر فروش، اس کی بھی ایک دکان تھی، لیکن بہت ہی نیک، بہت ہی پرہیزگار، بہت ہی متقی شخص تھا، بہت ہی معمولی منافع پہ وہ عطر بیچا کرتا، ماتھے پہ سجدے کا نشان، چہرے پہ نور، داڑھی۔ وہ ہر ظہر کی نماز کے بعد، ظہر اور عصر کی جو نماز ہوتی تھی، اس کے بعد باہر آ کے وہ ایک تقریر کرتا تھا، ایک درس دیا کرتا تھا، اور اس کا انداز بیاں اتنا خوبصورت ہوتا تھا، اتنا دل نشین ہوتا تھا کہ لوگ محو ہو کے سنا کرتے تھے۔ جو احادیث ہیں، ہر موضوع پہ اس کے بعد کچھ نہ کچھ جو ہے وہ علم ہوتا تھا، لوگ بہت دل سے سنتے تھے۔ یہ شہزادہ بھی جو ہے وہ نماز کے بعد آ کے اس کو سنا کرتا تھا۔ دل میں اس کے ہوا کہ یہ بہت ہی نیک متقی آدمی ہے۔ ہوا یوں کہ کچھ مہینوں کے بعد شہزادے کو نجف سے باہر جانے کی ضرورت پیش آئی، اور اس نے یہ سوچا کہ میرے پاس جو اتنا لاکھوں ڈالر، لاکھوں روپیہ جو موتیوں کی شکل میں ہے، یہ میں اگر راستے میں لے کے جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ ڈاکو آ کے لوٹ جائے، میرے پیسے ضائع ہو جائے۔ تو اگر میں کسی بھروسے مند شخص کے پاس اگر میں اسے رکھوا دوں تو چوری ہونے سے بچ جائیں گے، لیکن میں یہاں پہ کسی کو جانتا نہیں ہوں۔ ہاں، لوگوں سے سلام دعا رہتی ہے، لیکن کوئی ایسا نہیں ہے جس سے میں اتنے قریب سے جاؤں، میرا کوئی رشتہ دار، ماں باپ، بھائی بہن، کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ۔ اس کے دل میں یہ سمائی کہ اس سے زیادہ نیک اور متقی تو میں کسی کو دیکھا نہیں ہے، میں اس کے پاس، اس عطار کے پاس جا کے میں اپنے یہ موتیوں کی تھیلی امانتاً رکھوا دیتا ہوں، یہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ اس کے پاس گیا، بات کی، اس نے کہا بالکل آپ یہی سمجھیے کہ آپ ہی کے پاس ہے، جب دل چاہیے آ کے لے جائیے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ شہزادہ وہاں سے نکلا نجف سے، نکلنے کے بعد 1-1.5 مہینے کے بعد جب واپس آیا تو وہی ظہرین کا وقت تھا، نماز کے بعد دیکھا اسی طریقے سے وہ مجلس پڑھ رہا ہے۔ جب لوگ چھٹنے لگے، اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے اس کی تقریر کے بعد، تب یہ پہنچا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بولے بھائی وہ میں تھیلی لینا آیا ہوں اپنے موتیوں کی۔ اس کی شکل بتا پہ تو وہ ہے کون بھائی؟ تھیلیوں کی بات بعد میں کریں گے، تو ہے کون؟ بولا آپ نے پہچانا نہیں مجھے؟ میں فلاں بن فلاں آیا تھا 1.5 مہینے پہلے، آپ کو دیا تھا۔ بولا پتہ نہیں تو کوئی جو ہے کوئی چور اچکا لگتا ہے مجھے، جھوٹی جھوٹی مجھ پہ الزام لگا رہا ہے، میں اور چوری کروں گا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، مجھ سے جھوٹا الزام، چل یہاں سے بھاگ، نہیں تو ابھی تک جو ہے وہ پٹائی کر کے جو ہے سب لوگوں کو جمع کرتا ہوں۔ اب یہ حالت اس کی خراب ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ اس پہ ڈیپینڈ ہو کے بیٹھا تھا، یہی میرا پیسہ جو ہے یہ ہڑپ گیا، اب کیا ہوگا؟ بولوں تو کس کو بولوں؟ کسی کو اگر بولوں بھی، بعد میں بھی کروں تو کیا ہوگا؟ سب لوگ یہ بولیں کہ تو ہی جھوٹا۔ یہ تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتے بھائی، ممبر پہ بیٹھتے ہیں، مجلسیں پڑھتے ہیں، لیکن خود لوگوں کو جو ہے وہ چوری کے خلاف حدیثیں سناتے ہیں، لوگوں کو چوری سے خود روکتے ہیں، اور تو اسی پہ الزام لگا رہا ہے۔ پٹائی خود اسی کی ہو جائے گی، بولا جاؤں تو کہاں جاؤں، کوئی سہارا نہیں ہے۔ میں بولا کہ میں نے کیا بول دیا؟ یہ ذہن میں یہ شیطان کا خیال آ گیا، کوئی سہارا نہیں۔ ارے مولا کے در پہ بیٹھا ہوں، اس سے زیادہ بڑا سہارا اور ہوگا تو کیا ہوگا؟ میں مولا سے بات کرتا ہوں۔ میں گیا زری کے پاس، 2 رکعت نماز پڑھی، زری سے لپٹا، روتا رہا، رو کے بولا مولا آپ کے در پہ آ کے میں لٹ گیا ہوں، مولا آپ میری مدد کیجئے، مولا آپ مجھے بچائیے، مولا آپ جو ہے وہ میرا پیسہ میرا واپس دلوائیے۔ روتا رہا، زری سے لپٹا رہا، گھنٹے 1.5 گھنٹے، آوازاری کے ساتھ آنسو بہہ رہے، کچھ نہیں ہوا۔ دوبارہ گیا اس کے پاس، بولا شاید جو ہے وہ مولا نے اس کے دل میں ڈال دیا ہوگا کچھ، گئے دیکھا کچھ بھی نہیں۔ بولا پھر آ گیا بے تو، نکلو یہاں سے۔ دوبارہ شکل بھی دکھائی تو جو ہے ہڈیاں توڑ دوں گا تیری۔ عطار نے اس کو گالیاں دے کے واپس بھجوا دیا۔ رات کو یہ سویا،
رو رو کے حرم کے اندر ہی تھا، اپنی سرائے میں جہاں پہ ٹھہرا تھا وہاں نہیں گیا، حرم میں عبادت کرتا رہا، سو گیا وہیں پر. سو گیا تو خواب میں اس نے مولا علی کو دیکھا، کہا کہ تو پورے دن آہوازاری کرتا رہا ہے، مدد مانگتا رہا مجھ سے، یوں کر کے نجف سے باہر چلا جائے. نجف کی جو سبرب ہے، جب شہر کی حد جہاں پہ ختم ہوتی ہے تو باہر جب جائے گا کل صبح فجر کی نماز پڑھ کے، تو وہاں پہ تجھے ایک شخص ملے گا، اس شخص سے جا کے اپنا مسئلہ بیان کر، تیری پرابلم سالو ہو جائے گی. ایک دم سے اس کی آنکھ کھل گئی، اور یہ کیا خواب تھا. سمجھ گیا کہ جو ہے وہ ضرور کوئی ایسا ہوگا کہ جو بہت ہی امیر زادہ ہوگا، کوئی رئیس ہوگا، وہ میرا نقصان پورا کر دے گا. ارے مولا نے کہا ہے ضرور ہوگا. پوری رات نیند نہیں آئی، فجر کا وقت ہو گیا. میں کوشش کر رہا ہوں کہ جلد سے جلد آگے کی طرف آگے بڑھوں، لیکن عام حالت میں تو پورا 1 گھنٹہ لگ جاتا مجھے. پھر بھی کوشش کر رہا ہوں مختصر کر کے آپ کے سامنے بیان کروں. کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اسٹوری پہ دھیان مت دیجیے، یاد رکھیے کہ میں نے شروع کہاں سے کیا تھا. 9واں مرحلہ بلکہ 8واں مرحلہ تھا. کون سا تھا مرحلہ؟ دیکھیے کتنا یاد ہے جی. صراط کا مرحلہ سب سے خطرناک. ہم سمجھتے ہیں قبر کا مرحلہ سب سے خطرناک، قبر کچھ نہیں ہے بھائی. صراط سب سے خطرناک مرحلہ. سب سے خطرناک میں نے 2 معنوں میں 2 پیرائے میں کہا. ایک تو واقعی جو ہے وہ اتنا باریک رستہ، اور دوسرا یہ کہ انسان جب پوری محنت کوشش ہر طرح سے گزر کے، یعنی سمجھ لیجیے کہ جو ہے وہ دور دراز کے مقام پہ گیا تھا، ایئرپورٹ پہ گیا، پلین لیٹ ہو گیا، پلین میں ٹربولنس آ گیا، بیچ میں پتہ نہیں کوئی ہائی جیکر آ گیا، پلین کو ادھر موو کرنا پڑا، یہ ہونا پڑا. 1-2 گھنٹے کی فلائٹ جو ہے پوری جو ہے وہ 18 گھنٹے کی حالت خراب ہے، کھانا نہیں، باتھ روم نہیں گیا. بولے بس جلد سے جلد بس گھر پہنچ جاؤں میں تاکہ سکون سے ایک اچھی نیند لوں گا. ہوتے ہوتے سر تو ایئرپورٹ پہ اترا پتہ چلا کہ آج جو ہے وہ ساری ٹیکسی والوں کی، اوبر کی اسٹرائک چل رہی ہے. اب کرے تو کیا کرے، بڑی مشکل سے ایک دوست کو فون کیا، منتیں کری، بھائی خدا کے لیے مجھے چھوڑ دے LAX سے اورنج کاؤنٹی تک. جب چھوڑ دیا اورنج کاؤنٹی کے اوپر جیسے ہی پہنچا، معلوم ہوا کہ جو ہے ایک بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ٹریفک جام. 3 گھنٹے تک جو ہے وہ سارا آئل اسپل ہوا ہے. ارے بھائی آخری مرحلے میں جا کے اب دل چاہتا ہے پہنچ جاؤں. تو صراط معلوم ہے کیا ہے؟ صرف ایک ہلکی سی تصویر آپ کو بتاؤں. صراط یہ وہ سڑک ہے کہ جس کے اوپر آپ جب چلے ہیں نا تو بس سامنے ہی آپ کا زینبیہ ہے، یہ سمجھ لیجیے. اس روڈ پہ آ گئے، ہالٹ کے اوپر ہی آپ کا یہ زینبیہ یہ رہا، لیکن ہے کہ سارا اسپل ہے، جا ہی نہیں سکتے، پھنسے ہوئے ہیں. ٹریفک جام یہ ہے صراط کے. صراط کے اوپر جب کھڑے ہوں گے نا تو آپ کو جنت دکھیں گی، جنت کی حوریں بلا رہی ہوں گی آپ کو. دل چاہ رہا کہ جلدی سے پہنچوں، 50,000 سال تک کھڑا ہوں، حساب دیا، خبر سے عذاب سے سب کچھ گزر گیا، اب جنت آ گئی ہے بھائی چلو. نہیں، ٹریفک جام ادھر ہی. یہ ہے صراط کے بالکل وہیں پر آپ کو جنت دکھے گی. بہت سخت مرحلہ. تب جو ہے وہ ہوا کیا، یہ پہنچا صبح فجر کی نماز کے بعد. جب باہر دیکھا تو چاروں طرف دیکھا کوئی نہیں دکھ رہا. جیسے کہتے ہیں نا بندہ نہ بندے کی ذات. حالانکہ ایک بندہ تھا وہاں پہ، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہوتے ہوئے بھی نہیں ہوتے، لوگ توجہ ہی نہیں دیتے. بھائی یہ بھی ایک بندہ یار بیٹھا تھا خاموش ایک کونے میں بیٹھتا ہے، آگے بڈے سنتا ہے، کوئی اس کو جانتا ہی نہیں ہے کیونکہ آؤٹ اسپوکن نہیں ہے. ایک بندہ تھا. کون تھا؟ ایک بوڑھا شخص، نحیف و نزار، اور باہر اس کے ہاتھ میں جھاڑو تھی، جھاڑو دے رہا تھا بس. ہمیں یہ کون، ابھی یہ کام مجھے $10 کروڑ مجھے دینے والا ہے. تو اس کے لیے وہ ہوتے ہوئے بھی وہ نہیں تھا. جب دیکھ رہا کون ہے بھائی، کدھر ہے، کوئی نظر ہی نہیں آیا اس کو. ایک جاروب کش بس دکھ رہا تھا. گھنٹہ تک انتظار کیا، کوئی آیا ہی نہیں. واپس آ گیا. پھر پورا دن آ کے روزے سے لپٹ کے، مولا علی کے ذریعے سے لپٹ کے روئے جا رہا. مولا آپ نے مدد نہیں کی. پھر سو گیا، پھر خواب میں آیا. پھر جب باہر نکلا پھر یہی تھا. جب تیسرے دن بھی جب یہی صورتحال ہوئی، اب میں مختصر کر رہا ہوں، جب تیسرے دن بھی یہی صورتحال ہوئی تب ایسا بولا کہ ابھی مولا نے بولا ہے آزما کے تو دیکھو، بات کر کے تو دیکھو، پتہ نہیں ابھی ہے ہی نہیں کوئی. گیا بھائی تو نے کسی کو دیکھا یہاں پہ، کسی کو آتے ہوئے کوئی آیا ہو؟ میں تو گھنٹے بعد نکل گیا تھا، اس کے بعد کوئی آیا تھا، تو ادھر ہی. میں تو ادھر ہی ہوتا ہوں پورا دن.
بولا کسی کو دیکھا آیا تھا کوئی اچھی سواری میں؟ بولا نہیں کوئی نہیں تھا، میں ہی ہوں، میری تو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. جو داروغہ ہے نجف کا میونسپلٹی، اس نے مجھے بولا کہ شہر کے باہر اس علاقے میں بس جھاڑو لگانی، وہ لگاتا ہوں اور کوئی نہیں آتا ادھر. تو اس نے سوچا کہ جو ہے وہ چلو بات کر کے دیکھو، بات کرنے میں کیا نقصان ہے. اس نے کہا کہ بھائی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا تھا اور مجھے جو ہے وہ خواب میں آیا ہے کہ جو ہے میں آ کے شہر سے باہر آؤں نجف سے، تو ایک شخص ملے گا جو میرا مسئلہ حل کر دے گا. تیرے علاوہ تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا ہے، تو اب بتا اب تو کیا مدد کر سکتا ہے. تو وہ بھی سوچ کے ہنسنے لگا. بولا بھائی میں کیا کروں، مجھے نہیں معلوم مولا نے میرے کو کیوں بولا، میرے پاس تو کھانے پینے کے واندے پڑے ہوئے ہیں، کچھ ہے ہی نہیں، میں کیا مدد کروں گا تیری. نہ میں یہاں کا کوئی داروغہ ہوں، کوئی مہر ہوں، نہ بادشاہ ہوں، نہ پیسہ ہے، نہ کوئی بزنس ہے، میں کیا مدد کروں بھائی تیری، میں کچھ نہیں کر سکتا. بولے مولا نے بولا مجھے کیا معلوم، مولا نے مجھے نہیں بولا ہے کچھ بھی. تیرے خواب میں آئے ہوں گے، میرے خواب میں تو نہیں آئے مولا. مجھے کوئی مولا نے کسی نے کچھ بھی نہیں بولا ہے، مجھے تو پتا بھی نہیں ہے کیا چکر ہے. تو بتا کچھ مدد میں تو اتنا کر سکتا ہوں کہ بھائی مجھ غریب کی ویسے بھی کوئی سنتا نہیں ہے، لیکن اگر تجھے ضرورت ہے تو میں آ کے جو ہے نا، جو تیرا عطار ہے میں اس سے آ کے بات کر لوں گا. اگر میری بات مان لی تو مان لی، ورنہ غریب کی کون سنتا ہے. میں اتنی مدد کر سکتا ہوں بس تیری. بولا جو کچھ بھی ہے یار چلو آؤ. اس کو کہتے ہیں نا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. بولا ٹھیک ہے، میں اگلے دن جو ہے وہ ظہر کی نماز میں تمہیں ملتا ہوں مولا کے حرم میں. نماز کے بعد جو ہے وہ ہم جائیں گے اس کے پاس. دوسرے دن واقعی وعدے کے مطابق وہ شخص آیا، ملاقات ہوئی شہزادے سے. بولے بھائی چلو. نمازیں ختم ہوئی، نماز سے جو ہے وہ چھٹ کے آئے، سب انتظار میں سب جمع ہو گئے ستاری کی دکان کے ارد گرد کہ ہاں بھائی اب تقریر سنیں گے. عطار آیا اپنے ساتھ وہی ابا قبا وغیرہ پہن کے. یا ایھا الناس قال رسول اللہ ہے. تو اس میں سے اس آدمی نے، یہ بوڑھے نے ہاتھ اٹھا دیا. بولا ایک منٹ بھائی، وہ قال رسول اللہ سے پہلے ذرا ایک میری بات سن لے. بولا کیا بات ہے، کون ہے بھائی تو مجلس کو ڈسٹرب کر رہا ہے بیچ میں آ کے، ہے کون؟ بولا میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو روزانہ ادھر آ کے تقریریں کرتا ہے، اگر تیری اجازت ہو، اگر تو مان لے تو آج 5 منٹ کی ایک میں تقریر کرنا چاہتا ہوں. بولا تو کون سا عالم ہے؟ بولا میں عالم نہیں ہوں، بس 5 منٹ مجھے مجمع سے ایک بات کرنی ہے، میسج دینا ہے مجھے. اس نے دیکھا، بولا کہ ذرا بات ہے بوڑھا آدمی ہے، اس کو کیا آتا ہوگا، اچھا آ کے بولے کچھ الٹی سیدھی بات کرے گا تو میری زیادہ بابا ہوگی کہ دیکھو یہ کتنا اچھا عالم تھا، اس کی تقریر کتنی اچھی ہوتی ہے، اس کو تو کچھ نہیں آتا. واہ واہی ہوگی میری، 5 منٹ ہے، کوئی بات نہیں، آ جا. اس شخص نے آ کے مجمع کو خطاب کیا اور بولا کہ میں آپ کو ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ آج جس حالت میں آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں پھٹے پرانے کپڑے ہیں، پیبند زدہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، غربت کا عالم ہے، بڑھاپا چھا چکا ہے مجھ پہ. میں ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا. ایک زمانہ تھا کہ میرے پاس بہت پیسے تھے، میں نجف کا سب سے بڑا، سب سے مالدار شخص تھا میں. لیکن ہوا یوں کہ آہستہ آہستہ میرا کاروبار جو ہے وہ مندہ پڑنے لگا. حالات خراب ہوتے گئے، میرا کاروبار بالکل ڈوبنے کے قریب ہو گیا تھا. تو اسی شہر میں ایک یہودی رہتا تھا. میں اس یہودی کے پاس گیا اور اس سے میں نے پیسے ادھار لیے، اور ادھار اس لیے لینے پڑے کہ میرے گھر میں فاقہ چل رہا تھا. بزنس ڈوب گیا تھا، پیسے بالکل بھی نہیں تھے، گھر میں فاقے ہو رہے تھے، بچوں کی بھوک دیکھی نہیں گئی. یہودی کے پاس گیا اور اس سے میں نے 100 روپے لیے تھے بس، یا $100 سمجھ لیجیے اگر کرنسی کا بات سمجھنے میں اگر آسانی ہو. $100 بس لیے تھے اس سے. میں نے سامان خریدا کھانے پینے کا، گھر میں جا کے بچوں کے منہ میں نوالا ڈالا، کھانا دیا ان لوگوں کو. پھر خدا کا کچھ کرنا ایسا ہوا کہ محنت تو کر رہا تھا میں، میرا بزنس پھر ذرا سا بہتر ہوا. اس کے بعد بچے جو تھے میرے وہ بھی بڑے ہو گئے، بزنس جو ہے وہ اس کے حصے ہو گئے، سب اپنا اپنا بزنس کر رہے ہیں. بڑھاپے کی وجہ سے اور بیماریوں کی وجہ سے میری اولاد نے مجھے گھر سے نکال دیا. تو اس لیے اب میں یہ جاب کر رہا ہوں
جھاڑو کشی کی، جھاڑو لگانے کی جاب مجھے ملی ہے. اس سے میں اپنے آپ کو، بیوی میری مر چکی ہے، بچوں نے مجھے نکال دیا ہے، کوئی نہیں ہے ابھی. تو ایک رات جب میں سو رہا تھا تو میں نے ایک خواب دیکھا تھا. اب یہ اپنا خواب دیکھا بیان کر رہا ہے. بولا خواب میں نے یہ دیکھا کہ مجھے قبر سے اٹھایا جا رہا ہے، پھر میں قیامت کے میدان میں کھڑا ہوا ہوں، پھر میرا حساب کتاب ہو رہا ہے، ہر چیز کلیئر. بہت ہی نیک ہے، بہت ہی شریف ہے، بہت ہی متقی ہے، نماز ایک بھی اس نے قضا نہیں کی ہے، روزے سارے رکھے ہوئے ہیں، خمس باقاعدگی سے دیا ہوا ہے، زکوٰۃ دیتا رہا، حج کر چکا، سب چیز ٹک مار ٹک مار ٹک مار ٹک مار. یعنی کہیں پہ بھی کوئی پرابلم نہیں تھا. یہ ہوتے ہوتے جب تمام مراحل یہ خواب کے اندر دیکھ رہا ہے، بولا یہ کرتے ہوئے جب میں پورے صراط پہ میں پہنچا ہوں اور سامنے جنت تھی، بس پورے صراط سے میں سوئفٹلی ایک دم تیزی کے ساتھ میں گزر رہا تھا کہ اچانک نیچے سے ایک ہاتھ آیا اور اس نے میرا ہاتھ جو ہے نا، میرا بازو پکڑ لیا، کلائی سے میرا ہاتھ اس نے پکڑ لیا. ایک جلتا ہوا ہاتھ آیا اوپر سے ابھرا آ کے اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. جنت میں پہنچنے والا ہوں، اس نے پکڑ لیا. میری ایک دم سے چیخ نکلی کہ پتہ نہیں یہ کون ہے. پوچھا کون ہے تو، کہاں سے آیا؟ ایک دم ڈر گیا، ایک دم گھبرا گیا. اس نے کہا کہ تجھے یاد ہے کچھ برس پہلے تو آیا تھا میرے پاس اور $100 کا قرضہ لے کے گیا تھا. سوچ رہا ہے ہاں یاد تو آ رہا ہے، لیکن کہ پھر تو بولا کدھر ہے وہ میرا $100؟ تو نے کبھی واپس ہی نہیں کیا. بولا بس وہ بھول گیا، خیال ہی نہیں رہا مجھے، اتنی معمولی رقم تھی، میں تو ملینر آدمی تھا، $100 ایک لیے تھے، مجھے یاد ہی نہیں رہا، تو اتنا بزی ہو گیا تھا میں. بولا بزی ہو گیا تھا یا کچھ بھی ہو گیا تھا، آئی ڈونٹ کیئر، مجھے میرا $100 دو. اس نے بولا کہ ابھی قیامت کا دن ہے، یہاں پہ کون سے ڈالر، روپیہ، پاؤنڈ، یورو چل رہا ہے بھائی، یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے. بولا اگر کچھ بھی نہیں ہے تو جس جنت میں تو جا رہا ہے اس جنت وہ مجھے دینا، تو آ جائے اس جہنم کے اندر. ہو سکے تیرا دماغ صحیح ہے کہ میں $100 کے میں جہنم میں آ جاؤں گا. اب یہ تکرار ہو رہی ہے پورے صراط کے اوپر، جہنم کے شعلے اوپر اڑ رہے ہیں، یہ بھی پریشان ہو رہا ہے، جنت سامنے ہے، کروں تو کیا کروں. بولا بس میرے پاس نہیں ہے، یہ بس تکرار ہی میں بات چیت چل رہی ہے. وہ پیسے مانگ رہے ہوتا میرے پاس نہیں ہے، وہ مانگ رہے ہوتا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے. تو غصے میں جو ہے اس شخص نے جس ہاتھ سے اس کا پکڑا تھا، اس نے ہاتھ وہ چھوڑ کے اس کے سینے کے اوپر زور سے اس نے ہاتھ مارا. بدبخت، بے ایمان کر کے جو اس نے مجھے دھکا دیا ہے سینے پہ ہاتھ رکھ کے، تو ایک دم سے میری آنکھ کھل گئی. جو میری آنکھ کھل گئی تو میں نے شکر کیا خدا کا کہ شکر ہے خدا کا کہ جو ہے وہ یہ صرف خواب تھا. بولے کل صبح ہی اٹھ کے میں فوراً جا کے اس یہودی کی جو ہے اگر زندہ ہے تو وہ، اور اگر نہیں ہے تو اس کی آل اولاد کو جا کے 100 نہیں اس کو $1000 دے کے آ جاؤں گا میں. شکر اللہ مالک کہ تو نے اس وقت کے آنے سے پہلے تو نے میری ہدایت کر دی. یہ شکر کیا، لیکن شکر کے الفاظ پورے نہیں ہو رہے تھے کہ ایک دم چیخ ماری اس نے. وہ چیخ اس لیے ماری کہ اس نے دیکھا کہ اس کے سینے میں درد ہو رہا ہے، اس کے چیسٹ پین. کپڑا ہٹا کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ جو ہے اس کا سینے کا جو جس نے ہاتھ مارا تھا وہ جلا ہوا ہے، وہاں سے دھواں نکل رہا ہے. بولا میرے عزیزوں، وہ داغ جو ہے نا جلنے کا جو میں نے خواب میں دیکھا تھا، وہ داغ آج بھی یہ کہہ کہ اس نے اپنے گریبان کے بٹن کھولے اور دکھائے کہ دیکھو یہ داغ ہے. بس مجھے اتنا ہی کہنا تھا میرے بھائی، اور اس سے زیادہ اور آپ کا وقت نہیں لینا ہے، مجھے بہت دیر ہو گئی ہے. یہ کہا، یہ اس نے کہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ بیٹھے رہے آرام سے. زیادہ خوش مت ہوئیے گا. یہ کہہ کے وہ ہٹ گیا وہاں سے. اچھا وہ تو گیا، پیچھے سے وہ عطار آیا دوڑتا ہوا، آ کے اس کے ہاتھ پکڑے، اس کے پیر پکڑے، بولا بھائی اپنی تھیلی لے جا بھائی. تو وہ $100 میں یہ حالت ہوئی تھی، میں تو 100 کروڑ لے کے بیٹھا ہوں، میری کیا حالت ہو جائے گی. تو پورے صراط وہ خطرناک بات جو ہے وہ میں کہنے کی کچھ اور مطلب باتیں تھی اتنی ساری، لیکن کہ اب بہت اتنا ہو گیا. لیکن انسان کو یہ جو احساس ایک ہوتا ہے
کہ اگر مجھے جو کچھ بھی کرنا ہے، یعنی ہم نے کیا سبق کیا سیکھا اس میں؟ بہت سارے سبق ہیں. ایک تو یہ کہ قرضہ یا تو لو ہی نہ لو تو جو ہے وہ اسی دنیا میں دے کے ہی جاؤ. قرضہ وہ چیز ہے کہ کربلا میں، شاید اسی ممبر سے میں ذکر کر چکا ہوں، کربلا میں مولا حسین نے یہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ ایک خطبہ دیا تھا مولا حسین نے کربلا، وہ ایک نہیں دیے تھے، 70 خطبات دیے ہیں مولا حسین نے. ایک خطبہ جو ہے کہتے ہیں دیا تھا نہیں، انہی میں سے ایک جو ہے وہ مقام ایسا آیا تھا کہ مولا نے اپنے جتنے بھی شہدائے کربلا جو اصحاب تھے، اصحاب باوفا، ان کو جمع کر کے کہا تھا کہ تم حسین کا ساتھ دے رہے ہو، اگر تمہیں اپنا مقام دیکھنا ہے جنت کا تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں کہ میں مقام دکھاؤں گا، لیکن مجھے ایک چیز بتا دو بس، کیا تمہارے سر پہ کسی کا کوئی حق باقی ہے یا نہیں ہے؟ سب نے کہا کہ نہیں، ہمارے سارے جو ہے وہ ہم نے کلیئر کر کے ہم آ چکے ہیں. ایک شخص شہدائے کربلا میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، نام میں جو نہیں لینا ہے، اس نے بولا مولا میں نے اپنے بڑے بھائی سے 60,000 درہم کا قرضہ لیا تھا، وہ میرے سر پہ وہ میں نے چکایا نہیں، بس مجھے تو خبر ملی کہ مولا جو ہے وہ آ رہے ہیں کربلا میں، چلو تو میں تو جو ہے مولا آپ کی نصرت کے لیے آ تو گیا ہوں، لیکن آپ نے ذکر کیا تو مجھے یاد آ گیا کہ 60,000 درہم کا ایک قرضہ میں نے اپنے بڑے بھائی سے لیا تھا. تو بولا کہاں کا رہنے والا ہے؟ بولا کوفے کا. تو بولا کدھر ہے تیرا بھائی؟ کوفے میں رہ رہا ہے. بولا ہاں وہ بھی کوفے ہی میں رہتا ہے لیکن اس وقت وہ ادھر ہی ہے. بولا کہاں ہے؟ بولا وہ اپوزٹ سائڈ پہ لشکر کے اندر، لشکر عمر سعد کے لشکر میں. مولا نے اپنے پاس سے 60,000 درہم دیا اور کہا کہ جا کے اپنے بھائی کو واپس کر کے آ، کیونکہ قرضہ وہ چیز ہے کہ جو شہدائے کربلا کو بھی جہنم سے نہیں بچا سکتا ہے. اگر کسی سے قرضہ لیا ہے تو شاید شہید کربلا بھی اگر ہوگا تو بھی جنت میں نہیں جائے گا، جہنم ہے اس کا مقدر. اتنی بڑی اہم چیز. ہم کربلا کی جب بات کرتے ہیں، ہر ایک کے ذہن میں ایک تصور ایک آتا ہے. بس میں آ گیا اپنے مصائب کے اوپر. ہر ایک کے ذہن میں ایک تصور آتا ہے جب لفظ کربلا وہ سنتا ہے یا پڑھتا ہے. کسی سے پوچھا کربلا کیا ہے؟ بولا کربلا ایک قربانی کا جذبہ ہے. کربلا کیا ہے؟ کربلا ایثار کی داستان ہے. کربلا کیا ہے؟ کربلا پیاسوں کی کہانی ہے. کربلا کیا ہے؟ کوئی زینب سے پوچھے کربلا کیا ہے تو کہے گی کہ کربلا چادریں چھیننے کی تاریخ ہے. بچوں سے پوچھا جائے کربلا کیا ہے، کہیں گے خیموں میں آگ لگنے کا نام کربلا ہے. عابد بیمار سے پوچھا جائے کربلا کیا ہے تو کہیں گے کہ ماؤں بہنوں اور پھوپھیوں کے ساتھ بے مخنہ اور چادر لے کے بازاروں میں گھومنے کا نام کربلا ہے. فاطمہ زہرا سے اگر کوئی پوچھے کربلا کیا ہے تو فقط ایک ہی لفظ بولے گی، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، میرا بیٹا تنہا ہے. کربلا اس کو کہتے ہیں. لیکن یہی کربلا اگر کوئی سکینہ سے پوچھ لے، بی بی ذرا آپ تو بتائیے کہ کربلا کیا ہے، تو بی بی شاید ایک ہی کہے گی کہ گالوں پہ تماچے کھانا اور کانوں سے گوشوارے چھیننے کا نام کربلا ہے. یہ وہ بچی ہے جسے لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ نام ان کا تھا فاطمہ. حسین اسے کہتے تھے سکینہ. کیوں کہتے تھے سکینہ؟ اس لیے کہ جو ہے وہ ان کو جب بھی اس فاطمہ کو، ہر بیٹی کا نام فاطمہ تھا لیکن اس فاطمہ کو جب بھی دیکھتے تھے حسین کے دل کو بڑا سکون ملتا تھا، اس لیے کہتے تھے سکینہ، جس کو دیکھ کے جو ہے وہ سکون ملے. حسین کے لیے جو آخری وقت جب بیان کرتے ہیں نا کہ رخصت آخر کے مراحل، اس رخصت آخر میں آخر ایسی کیا بات ہے، وہ کون سا مرحلہ ہے کہ جو سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا؟ ہر ایک اپنے اپنے انداز میں بات کرے گا. میرے تصور میں یہ آتا ہے کہ وہ جو وقت آخر کی جو بات ہے کہ جب حسین ہر ایک سے رخصت لے چکے ہیں، ام فروا حسین کا سلام قبول کرو، زینب ام کلثوم اب حسین رخصت ہو رہے ہیں، حسین کا آخری سلام قبول کرو. رباب، لیلا اب حسین کو رخصت کرو،
ایک ایک سے رخصت ہے. اما فضا حسین کا آخری سلام قبول کیجئے. اب حسین جا رہے ہیں, باہر نکلے ہیں, ایک ایک سے رخصت ہو لیے, یہاں تک کہ اپنی بیٹی سکینہ کو گود میں اٹھایا, پیار کیا, اور پیار کرنے کے بعد اس سے بھی رخصت لی. کہا بیٹی سکینہ دیکھو اپنی ماں کو اب ستانا مت, ابھی ابھی وہ اپنا بیٹا کھو چکی ہے, اپنی ماں کا خیال رکھنا. دیکھو بیٹا پانی کے لیے ضد مت کرنا. یہ سب رخصت ہونے کے بعد جب حسین باہر نکلے ہیں اور گھوڑے پہ سوار ہو رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ گھوڑے کو اینٹ لگائے, کہ کیا دیکھتے ہیں کہ گھوڑا اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا ہے. سر کو جھکا کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سکینہ گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی یہ فریاد کر رہی ہے, اے میرے بابا کے ذوالجلال, میرے بابا کو نہ لے جا. صبح سے میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ جو بھی گیا ہے میدان میں پھر وہ پلٹ کے نہیں آیا. حسین گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں, سکینہ کو گود میں اٹھا کے کہتے ہیں بیٹا سکینہ, بابا تم سے رخصت ہو کے آ گئے تھے نا, پھر کیوں آ گئی ہو بیٹا؟ کہا کہ بس بابا میں پریشان ہوں, اس وقت کو یاد کر رہی ہوں کہ جب میرے بابا نہ رہیں گے, میں جانتی ہوں کہ آپ جائیں گے تو پھر دوبارہ آپ سے ملاقات نہیں ہوگی. یہ حسین کی بیٹی تھی نا, میرے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ حسین نے جب سکینہ سے باتیں کی ہوگی اور جب سکینہ نے کہا ہوگا کہ بابا میں آپ کے سینے پہ آخری بار سونا چاہتی ہوں, اور حسین جب کربلا کی جلتی ریتی پہ لیٹے ہوں گے اور سکینہ کو اپنے سینے پہ سلایا ہوگا, تو اٹھ کے یہ ضرور کہا ہوگا کہ بس بیٹا اب بابا کے بغیر رہنے کی عادت ڈال دو بیٹا, کیونکہ بابا اب دوبارہ نہیں آئیں گے. اب تم یتیمی کے انداز میں جینا سیکھ لو. ہو سکتا ہے کہ سکینہ نے پوچھا ہو بابا یتیم کس کو کہتے ہیں, تو حسین نے آنسو بھری آنکھوں سے کہا ہوگا بیٹا یتیم اسے کہتے ہیں کہ بیٹا جب گالوں پہ تماچے لگ جائیں نا, اور جب کانوں سے گوشوارے چھینے جائیں, اور تمہارا بابا اگر نہ ہو وہاں پہ تمہیں بچانے کے لیے, تو سمجھ لینا سکینہ کہ آج تم یتیم ہو گئی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى قَوْمِ الظَّالِمِينَ. بر محمد و آل محمد صلوات.